السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہناست ناولس۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سوری میرا گلا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، اس لیے آپ کو ایسی آوازیں سننی پڑے گی۔ دعا کیجیے گا میرے لیے میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں۔ اور فرینڈز، جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اسے پلیز جلدی سے سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن وقت پر موصول ہو سکے۔ تو آج آپ کے لیے میں لائی ہوں خاص لانگ ایپیسوڈ، کیونکہ آپ نے مجھے بہت اچھے ویوز اور ریویوز دیے، اس کے لیے آپ کی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول جان من، قسط نمبر 17۔ اس خوبرو شخص کی سنگت میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اسے ماننا پڑا کہ وہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ کہاں وہ شہزادوں کسی آن بان رکھنے والا، سرخ و سفید رنگت، براؤن رنگ کی چمکتی ہوئی آنکھوں والا شاندار مرد، اور کہاں وہ دھان پان سی مناسب رنگت والی عام سی نقوش کی مالک لڑکی، وہ بھی عمر میں اس سے بڑی۔ وہ ابھی تک اس کی ذات سے متنفر دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ بے معنی اور زبردستی مسلط کی گئی فضول شے سے ہر کوئی نفی ہی کرتا ہے۔ وہ خود کو اس کے پیچھے رول کر خود کو بے معنی بنا رہی تھی، ایسا اسے لگ رہا تھا۔ سید مزمل شاہ نے پرائیویٹ کار ہائر کی تھی جس پر وہ دونوں حویلی واپسی کا سفر طے کر رہے تھے۔ سید مزمل شاہ کے پرسنل موبائل کی بیپ سے اس ساکت ماحول میں ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ چونکتے ہوئے اس کی سمت دیکھنے لگی، مگر نہ جانے کیوں سید مزمل شاہ کال ریسیو کرنے میں تعارض برت رہا تھا، مگر کال کرنے والا بھی کوئی ڈھیٹ ابن ڈھیٹ ثابت ہوا تھا جو کال کرتا ہی چلا گیا۔ تب اس کے لیے کال کو ریسیو کرنا ناگزیر ہو گیا۔ اس نے ایک نظر ساتھ بیٹھی من پر ڈالی، کال ریسیو کیے فون کان سے لگایا۔ یس، اس کی گمبھیر آواز گونجی۔ گاڑی میں خاموشی اس قدر مدھم تھی کہ ماحول کا سکوت توڑتی چلی گئی۔ راستے میں ہوں، بس کچھ دیر تک پہنچ جاؤں گا۔ اس کی آواز سپاٹ تھی۔ وہ مختصراً بات کیے کال کاٹ چکا تھا۔ اس کی بات سے من نے اندازہ لگایا یقیناً حویلی سے ہی کال آئی ہوگی۔ حویلی میں ساریہ بیگم کے بارے میں سوچ کر اس کا خون خشک ہوئے جا رہا تھا۔ کچھ سال سکون سے گزر گئے تھے، آج اتنے سالوں بعد اسے سامنے دیکھ کر وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گی، یہی سوچیں اسے ہلائے دے رہی تھیں۔ ہائے صدقے میرا بچہ! اماں بی کی زوردار چیخ اور بھاگتے دوڑتے قدموں سے گویا حویلی میں ایک طوفان سا برپا ہو گیا تھا۔ ساریہ بیگم کے حواس اماں بی کی زوردار چیخ سن کر مختل ہوئے تھے۔ وہ ابھی بستر سے اٹھ کر ٹھیک سے سنبھل بھی نہیں پائی تھیں کہ باہر کی آوازوں میں مزید اضافہ ہوا۔ حیرت و استعجاب میں ڈوبی آوازیں اب قہقہوں اور مسرتوں میں بدل گئی تھیں۔ وہ جو اماں بی کی آواز سن کر سوچ رہی تھیں کہ اچانک حویلی میں شاید کوئی ڈاکو گھس آئے ہیں، اب باہر سے آتی ہنسی اور بولنے کی آوازیں سن کر دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر حال میں پہنچی۔ باہر آئیں تو رات کی اس پہر بھی حال میں جلتے ہوئے بلب اور روشن فانوس نے جگمگ کرتے دن کا سماں باندھ رکھا تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا بالآخر یہ آدھی رات کو حویلی میں ایسا کون سا مہمان آ گیا ہے جس کے استقبال کے لیے اماں بی بھی یہی موجود ہیں۔ کہیں میرا مزمل، میری جان، میرا اکلوتا بیٹا تو واپس نہیں آ گیا کہیں؟ اچانک ایک خیال بجلی کے مانند کوندا، ان کے وجود کو جھٹکا دے گیا۔ جیسے ہی ان کی نظر اپنے خوبرو بیٹے سید مزمل شاہ کی جانب اٹھی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، لیکن اس کے پہلو میں موجود من کو دیکھ کر ان کے پھیلے لب سکڑ گئے اور چہرے کے نقوش تن گئے۔ چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات ابھر آئے۔ وہ سرعت سے ان کی جانب آئیں۔ اس منحوسیت کو ساتھ واپس لانا ضروری تھا کیا؟ ساریہ بیگم کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی، ایک ہاتھ سے اپنا دوپٹہ سر پر درست کرتی، وہ سید مزمل شاہ سے مخاطب تھیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے حال میں موجود سب ملازمین کو وہاں سے جانے کو کہا۔ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے الجھ کر انہیں دیکھا جو اب حال کے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو تم میرے بیٹے ہو تو سردار تم ہی بنو گے۔ زوار زندہ ہوتا تو بھی وہ کبھی سردار نہیں بن سکتا تھا، اور وجہ بھی تمہیں اچھے سے بتا چکی ہوں۔
اتنا بڑا عہدہ ملنے والا ہے تمہیں، پھر اس عہدے کا ہی خیال کر لیتے کچھ۔ جانتے بھی ہو اس کو یہاں واپس لانے کا عمل کس قدر بھاری پڑ سکتا ہے تم پر۔ ان کا انداز سوالیہ تھا۔ اصل بات کی طرف آئیں، اب آپ چاہتی کیا ہیں؟ اس نے بھویں اچکا کر انہیں نہ سمجھی سے دیکھا۔ میری چھوڑو، تم بتاؤ اب آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم سید مزمل شاہ ذرا مجھے بتانا پسند کرو گے؟ انہوں نے چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ ان کی ساری بات سمجھ گیا۔ میں تمام گاؤں کے سامنے اپنے خدا کو گواہ بنا کر من مزمل شاہ کو اپنی بیوی بناؤں گا۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر چڑھائے وہ طمطراق سے بیٹھا، شاہانہ انداز میں ٹھہرے ہوئے اٹل لہجے میں بولا تو اس نے بہت آرام سے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ انہیں جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ صرف اپنی بیوی بنانا، اس حویلی اور گاؤں کی سردارنی مت بنانا۔ اس کے لیے میں اپنی خاندانی لڑکی لاؤں گی، اپنی ذات برادری سے۔ ان کے سختی سے کہنے پر ایک سرد کہا اس کے لبوں سے آزاد ہوا۔ اسے میں سوال سمجھوں یا دھمکی؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے ہمیشہ سے اپنی ہی کی ہے۔ آپ کا بیٹا ہوں، آپ پر ہی جاؤں گا نا۔ جیسے آپ اپنی من مرضی کرتی ہیں، کسی کی نہیں سنتی، ویسے ہی آپ کا بیٹا بھی کرتا ہے۔ شاید آپ اتنے سالوں کی دوری پر اپنے بیٹے کی صفات بھول گئی ہیں۔ احساسات سے آری آنکھیں ان پر گاڑے وہ سرد مہری سے بولا۔ تم شاید پنچایت کے قانون سے پوری طرح واقف نہیں ہو۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ جی ہاں، میں بالکل بھی واقف نہیں ہوں پنچایت کے قانون سے، نہ ہی مجھے ان سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ میں صرف اپنے بنائے قانون کو مانتا ہوں۔ وہ مزے سے ایک پاؤں ہلاتا ہوا انہیں مزید غصہ دلا رہا تھا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو مزمل، جو گاؤں والے آج تمہارے باپ کی ہر بات کو اہمیت دیتے ہیں، کل کو یہی لوگ تمہارے باپ کے خلاف ہو جائیں گے، انہیں سردار ماننا چھوڑ دیں گے۔ وہ تمہیں گدی نشین بنانا چاہتے ہیں، لیکن تم ان کی عزت و وقار مٹی میں ملانے پر تلے ہو۔ ایسا ویسا کچھ بھی کرنے کا سوچا تو بہت برا پیش آؤں گی۔ چھوڑ کر آؤ اس گن کو جہاں سے اٹھا کر لائے ہو۔ ان کے دھمکانے پر وہ غصے سے کھولتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ من سے شادی کرنے سے کون سی میں نے آپ لوگوں کی عزت و وقار کی دھجیاں بکھیر دیں؟ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں اماں سائیں، میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا، چاہے بابا سائیں کے ساتھ ساتھ پورا گاؤں ہی میرے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ میں اپنی ضد سے بالکل نہیں ہٹوں گا۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ مجھے گاؤں سے نکال دیں گے تو نکال دیں، لیکن من کے ساتھ زندگی گزارنے سے مجھے کوئی بھی روک نہیں سکتا، آپ بھی نہیں۔ اس کے سختی سے کہنے پر انہوں نے سر جھٹک کر اسے دیکھا۔ ماں کے نافرمانی گناہ ہے مزمل، انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا۔ اور اولاد کی خواہشات کو اہمیت نہ دینا، اس کا کیا؟ وہ برفیلے تاثرات سجائے سرد پن سے گویا ہوا۔ جاؤ من کو ساتھ لے کر جاؤ اور اسے دلہن کی طرح تیار کر کے میرے کمرے میں پہنچا دو۔ میرا نکاح ہو چکا ہے اور آج یہ صحیح معنوں میں میری دلہن بنے گی۔ اس نے ملازمہ کو آواز دے کر اسے من کی ذمہ داری سونپ دی۔ من جو ان ماں بیٹے کی جنگ و جدل سے ساکت کھڑی تھی، اس کے نئے حکم پر لرز اٹھی اور بے یقینی سے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جاؤ! سید مزمل شاہ کی دھاڑ اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آج پہلی بار اس نے من سے ایسے درشت آواز میں بات کی تھی، ورنہ وہ من سے ہمیشہ نرمی اور ملائمت سے بات کرتا تھا۔ من مرے مرے قدموں سے اس ملازمہ کے پیچھے چل پڑی۔ وہ فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ساریہ بیگم کو جھلسنے پر مجبور کر گیا۔ وہ پیر پٹکتی حال سے باہر چلی گئیں، جبکہ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی اماں بی کے پاس بیٹھ گیا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن بیٹا مجھے تیری دلہن کچھ خوش دکھائی نہیں دے رہی، انہوں نے اپنے پوتے سے دھیمے لہجے میں کہا۔ آخر کو وہ جہاں دیدہ خاتون تھیں، انہوں نے من کے تاثرات سے اندازہ لگایا تھا۔ اس کی آپ فکر مت کریں، سنبھال لوں گا اسے۔ اگر ابھی یہ فیصلہ نہیں کرتا تو شاید بہت دیر ہو جائے، پھر نہ تو اماں سائی کو کنٹرول کر پاؤں گا اور نہ ہی من کو۔ اس نے من کا نام دل میں لیا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ اماں بھی اس کے بھورے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں اور وہ آنکھیں موندے لیٹ گیا۔ بیٹا اپنی من مرضیاں کرتا پھر رہا ہے اور یہاں باپ مست ہو کر یوں پڑا ہے جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہیں کسی کی۔ ساریہ بیگم جو تن فن کرتی کمرے میں داخل ہوئی تھیں، سید مختار شاہ کو کسی گہری سوچ میں گم دیکھ کر دانت کچکچا کر غسیلی آواز میں بولیں، مگر وہ اپنی سوچوں میں اس قدر محو تھے کہ ان کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں ابھرا۔ وہ کمفرٹر اوڑھتی ہوئی دوسری جانب چہرہ کیے بڑبڑانے لگیں۔
اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ان کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ مختار شاہ ماضی کی بھول بھلیوں میں کھو چکے تھے۔ آنچل کو سلطانہ بائی نے 2 کروڑ روپے میں بیچ دیا تھا۔ آنچل تک جب یہ خبر پہنچی اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ جو سمجھی تھی کہ سب ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن یہ اس کی بھول تھی، وہ بک چکی تھی۔ یہ خبر سن کر وہ پھر سے پتھر بن گئی اور ایک بار پھر سے رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ روتے روتے ڈھہ گئی۔ اس کے احساسات و جذبات، یہاں تک کہ جسم بھی کسی اور کا ہو چکا تھا۔ جس عورت کو اس نے اپنی ماں سمجھا تھا، اسی نے ہی اس کی بولی لگا کر اس کے احساس و جذبات کی پرواہ کیے بغیر اس کی عزت نفس کو بیچ دیا تھا۔ اسے گھن آ رہی تھی سلطانہ جیسی مفاد پرست عورت سے، جس کو اس نے کبھی ماں کا درجہ دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ بہت پرسکون تھی، لیکن اب پھر اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ تبھی سونا اس کے پاس کمرے میں آئی۔ اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی تھے۔ کچھ دیر میں ہی اس کا نکاح ہو گیا تھا، ایک ایسے شخص سے جس کو اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ اب اس کے تن من اور دھن کا مالک تھا، جو اس کو 2 کروڑ روپے میں خرید چکا تھا۔ وہ تعجب سے سوچ رہی تھی، جب اس شخص نے مجھے خرید لیا تھا تو پھر اس نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ سوچ کر بھی اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ سونا اس کے پاس آئی۔ وہ اس کے نکاح سے بہت خوش تھی، کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ آنچل اس دلدل سے نکل جائے۔ نکاح کے بعد اس نے آنچل کو بہت پیار سے گلے لگا کر کہا، آنچل، تم بہت خوش قسمت ہو جو یہاں سے نکل جاؤ گی۔ ہم تو پتہ نہیں کتنی صدیاں یہاں پر اور سڑیں گی۔ اس کے لہجے میں درد تھا، لیکن وہ پھر بھی خاموش تھی، کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی سونا کی کسی بات کی۔ سونا ہی اس کو پکڑ کر باہر لے آئی تھی، لیکن اس کے قدم من بھاری ہو گئے تھے۔ اس کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ تو بس اس کے ساتھ پتھر کی مورت کی طرح کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ حال میں پہنچنے تک تو اس کے حواس بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو کر زمیں بوس ہوتی، مختار شاہ نے آگے بڑھ کر اس کو اپنی دونوں باہوں میں بھر لیا اور ایسے ہی اٹھا کر گاڑی تک لے کر آیا۔ اس نے جلدی سے بیک ڈور کھولا، آنچل کو سیٹ پر لٹایا اور پھر خود ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مختار شاہ 28 کا ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی۔ اس نے آنچل کو ڈگری کالج میں ایک فنکشن پر دیکھا تھا، جہاں پر وہ مہمان خصوصی بن کر گیا تھا۔ چھوئی موئی سی آنچل جب سنڈریلا کے روپ میں اس کے سامنے آئی تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ بڑی بڑی کالی گہری آنکھیں، ستوا ناک اور خوبصورت نین و نقوش کی حامل آنچل اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس نے تب بھی آنچل کی غزالی آنکھوں میں اداسی دیکھی تھی۔ وہ کون تھی، کہاں رہتی تھی، وہ یہ تو نہیں جانتا تھا، لیکن چھوٹی سی پریوں جیسی لڑکی کو بار بار دیکھنے کو اس کا دل کرتا تھا۔ وہ اس کو دیکھنے کے لیے روزانہ کالج کے سامنے سے گزرتا تھا، لیکن وہ اس کو کبھی نظر آتی، کبھی نہیں۔ پھر اچانک ہی وہ غائب ہو گئی۔ اس نے آنچل کو بہت ڈھونڈا، پھر اپنا ہر ذرائع استعمال کیا، لیکن پھر بھی وہ کہیں نہیں ملی۔ اس نے کالج سے بھی پتہ کیا، لیکن وہاں سے بھی اس کو صرف یہی بتایا گیا کہ وہ BA کی اسٹوڈنٹ تھی اور اب BA کر کے چلی گئی تھی۔ 1 سال ہو گیا تھا اس کو آنچل کو ڈھونڈتے ہوئے، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ جب 2 دن پہلے سلطانہ بائی نے اس کے دوست کو آنچل کی رونمائی کا انویٹیشن بھیجا تو نام سن کر وہ چونک گیا۔ اس کو دل کہتا تھا جس آنچل کو وہ 1 سال سے ڈھونڈ رہا ہے وہ اس کی آنچل ہی ہے۔ وہ کبھی کسی طوائف کے ہاں نہیں گیا تھا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ وہاں اپنے دوست کے ساتھ چلا گیا اور پھر وہ اس کو وہاں مل گئی۔ 1 سال سے وہ جس کو ڈھونڈ رہا تھا وہ اس کو ایسی جگہ پر ملے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آج بھی اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اس کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ آج اسے آنچل کی اداسی کا سبب پتہ لگا تھا۔ پھر اس نے بھی بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا فیصلہ کیا اور آنچل کو وہاں سے عزت کے ساتھ لے آیا۔ اگر وہ اس سے اکیلے ملنے اندر نہ جاتا تو اس کو کبھی پتہ نہیں لگنا تھا کہ وہ جس آنچل کو 1 سال سے ڈھونڈ رہا تھا وہ وہی تھی، اور سب کے سامنے اسے دیکھ کر اس کو بہت بڑا دھچکا لگنا تھا۔ وہ کبھی برداشت ہی نہ کر پاتا آنچل پر اٹھتی لوگوں کی غلیظ نگاہوں کو۔ اس لیے وہ سلطانہ بائی کا بہت شکر گزار تھا جس نے اس کے دوست کو اپنے بنگلے پر انوائٹ کیا تھا اور اس کے ساتھ وہ بھی چلا گیا تھا وہاں۔ وہ بے ہوش پڑی آنچل کے سرہانے بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح منائے گا اس کو۔
کیسے یقین دلائے گا اس کو اپنے پیار کا؟ وہ تو اس نکاح کے صدمے سے ہی بے ہوش ہو گئی تھی اور اس نکاح کو بھی غلط رنگ دے رہی تھی۔ پتہ نہیں تم کیسے مانو گی میری بات۔ اس نے آنچل کے چہرے کی طرف دیکھ کر خود کلامی کی۔ آنچل کو ہوش آیا تو وہ اپنے آپ کو انجان اور اندھیری جگہ پر دیکھ کر زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اسے تو کچھ سمجھ ہی نہ آیا کیونکہ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کو کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا ذہن بیدار ہونا شروع ہوا اور پھر اس کو وہ سب کچھ یاد آنے لگ گیا جو بھی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اب اس کے دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ وہ یہاں ایک رکھیل بن کر آئی تھی۔ اب یہاں اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا تھا وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ وہ ایسے ہی سوچوں میں گم جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تبھی کمرے کی لائٹس ایک دم سے روشن ہوئیں۔ تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولیں تو مختار شاہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کی نگاہیں ملیں تو آنچل نے جلدی سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ مختار شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر پیار سے پوچھا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو لڑکی بک چکی ہو اور کسی کے رکھیل بن کر اس کے گھر ہو، اس کا دل بہلانے آئی ہو۔ آپ کے خیال میں اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس نے تلخ لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر نامحدود آواز میں پوچھا اور تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکال لیا۔ وہ اس کے لہجے میں چھپی تلخی پہچان گیا تھا اور رکھیل کا لفظ سن کر تو اس کا دماغ ہی سن ہو گیا تھا۔ وہ اس کو کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اگر میں نے تمہیں رکھیل بنانا ہوتا تو تم سے نکاح کر کے تمہیں اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر میں نہ لاتا۔ اس نے تحمل سے آنچل کو سمجھانا چاہا۔ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جب آپ نے مجھے 2 کروڑ میں خرید لیا تھا تو یہ نکاح کیوں کیا؟ میں تو آپ کی ملکیت بن گئی تھی، آپ جس طرح چاہتے مجھے استعمال کرتے، پھر یہ نکاح کیوں؟ اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارتے ہوئے چیخ کر پوچھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھے شخص نے ایسا کیوں کیا اس کے ساتھ۔ میں تمہیں استعمال کرنے کے لیے نہیں، اپنی بیوی اور اپنی عزت بنا کر لایا ہوں۔ میں اپنے دل کی رضامندی سے تمہیں اپنے گھر لے کر آیا ہوں۔ اس نے آنچل کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑ کر کہا اور اس کی غلط فہمی دور کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ عزت؟ زندگی نے میرے ساتھ تھوڑا غلط کیا جو آپ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں اور خوار ہو چکی ہوں، اب آپ میری زندگی کے ساتھ مت کھیلیں، میں اور زیادہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے دھواں دار روتے ہوئے اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ کسی طور بھی اس کی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی اور وہ ششدر سا بیٹھا اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کو بہت زیادہ غلط سمجھ چکی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو روتے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے خاموش رہنے کے بجائے آنچل کو سچ بتانا ہی ضروری سمجھا کیونکہ اب اسے اور کسی بھی طرح سمجھ نہیں آنی تھی۔ میں تمہاری زندگی کے ساتھ نہیں کھیل رہا آنچل، پلیز میرا یقین کرو۔ تو پھر آخر کیوں، کس لیے کیا آپ نے نکاح مجھ سے؟ بتائیں، خاموش کیوں ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے سوال پر ایک دم سے چیخا۔ کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، حد سے زیادہ چاہتا ہوں تمہیں، اس لیے عزت سے نکاح کر کے لایا ہوں تمہیں یہاں۔ پیار؟ اس نے حیرت و بے یقینی سے کہا۔ اس کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا سن کر۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں، پیار، یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، اس دن کی جب کالج میں فنکشن پر میں خصوصی مہمان بن کر گیا تھا۔ تم نے کالج میں سنڈریلا کا رول پلے کیا تھا، تب میں نے تمہیں وہاں دیکھا تھا، پھر تم وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ میں تمہیں ڈھونڈتا رہ گیا، اب تم مجھے ملی ہو تو میں تمہیں دوبارہ کھونا نہیں چاہتا، اس لیے میں نے سلطانہ کو اس کی منہ مانگی رقم دی ہے۔ اگر میں رقم نہ دیتا تو تم میرے پاس کبھی نہ آتی اور نہ ہی سلطانہ نے تمہیں میرے پاس آنے دینا تھا۔ وہ بہت ہی چالاک و مکار اور شاطر عورت ہے۔ اس نے بڑے دوستانہ انداز میں شروع سے لے کر اب تک ساری رداد اسے سنا دی۔ وہ بڑی بے یقینی سے سب کچھ سن رہی تھی لیکن بولی کچھ نہیں۔ وہ کیسے یقین کرتی اس کی بات کا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود کو بدقسمت کہہ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی بدقسمت تھی یا پھر
سوما آپا نے جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ کیا ہوا مسز مختار شاہ؟ وہ جو اس کے جواب کا منتظر تھا اسے رخ موڑے دیکھ کر بڑے پیار سے بولا اور آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ آنچل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کیونکہ آج پہلی بار اس کو کسی نے اس کے ریئل نیم سے پکارا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے بھر گئی۔ کیا ہوا یار، اب رو کیوں رہی ہو تم؟ اس کو روتے ہوئے دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ کچھ نہیں، اس نے جلدی سے آنسو صاف کر کے آہستہ سے کہا۔ کبھی رونا مت یار، میں اب تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اور میرا وعدہ ہے تم سے میں آئندہ کبھی تمہیں رونے نہیں دوں گا، تم ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے بہت پیار اور جذبے سے کہا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں سچائی اور آنکھوں میں پیار تھا۔ آنچل اس کی باتیں سن کر خاموش سی بیٹھی تھی۔ اس کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ اللہ نے اس کی عزت بچا لی تھی، اس کو بہت ہی اچھے اور پیار کرنے والے جیون ساتھی سے بھی ملوا دیا تھا۔ وہ اس کی عزت کا محافظ تھا۔ اللہ نے اس کی مدد کے لیے شاہ کو بھیجا تھا جو اسے بہت پیار کرتا تھا اور اسے سلطانہ کے چنگل سے نکالنے والا بھی وہی تھا۔ دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں، یہ اس کو آج پتہ لگا تھا۔ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے آنچل، تو مجھ پر یقین رکھنا، کبھی بھی مجھے غلط مت سمجھنا پلیز۔ کیا تم مجھ پر یقین کرو گی؟ اس نے آنچل کو خاموش دیکھ کر اس سے پوچھا۔ جی، میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس چنگل سے نکالا، میری مدد کی، میں آپ کے احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ اتنے پیار کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ ایک بات یاد رکھنا، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ میں نے تو اپنی زندگی کو بچایا ہے۔ اس نے آنچل کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چن کر پیار سے کہا اور اپنے ہر روپ سے آنچل کو حیران کر رہا تھا۔ جی، کیا لوگ آپ کو طعنے نہیں دیں گے کہ مختار شاہ نے ایک طوائف سے شادی کی ہے؟ آپ ان کی زبانی کیسے بند کروائیں گے؟ اس نے آہستہ سے سر جھکا کر اپنے اندر ابھرنے والے سوال کو زبان دے دی تھی۔ اس کے اندر یہ سوال اچانک ابھرا تھا کیونکہ مختار شاہ سید تھا۔ وہ اس کو اپنی وجہ سے لوگوں کی گندی باتوں کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر مختار شاہ کو حیرت ہوئی کیونکہ وہ بڑی گہرائی میں سوچ رہی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ بہت پیار سے اس کو سمجھانے لگا۔ تم کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے مت ڈرنا، کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں، اور مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں۔ اب تو میری شریک حیات ہو، تم بھی لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو۔ جی ٹھیک ہے، اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے اب سامنے بیٹھے شخص پر یقین ہونے لگ گیا تھا۔ پیاری سنڈریلا، ہنسا کرو، تم ہنستی اچھی لگتی ہو، اس نے نرمی سے کہا تو وہ جھینپ گئی۔ آپ کو پتہ ہے، جب ماں سلطانہ بائی نے مجھ سے کہا کہ میری رونمائی ہے تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے رو رو کر اپنے رب سے دعا مانگی اور اپنی زندگی کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا، اور پھر اس نے میری سن لی۔ مجھے میرے صبر کا اتنا اچھا اجر ملے گا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، لیکن پھر اس آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بھی ضرور بناتا ہے۔ مجھے اللہ پر بھروسہ تھا، لیکن پھر بھی وہ وقت مجھ پر بہت بھاری تھا۔ تب تو وقت بھی جیسے رک سا گیا تھا۔ بہت برا وقت تھا وہ میرا، سچ میں۔ آنچل نے اس کے لہجے میں پیار اور چہرے پر نرمی دیکھ کر اپنی فیلنگز بتائیں۔ وہ بہت ہی غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ آنچل، کبھی بھی وقت کو برا مت کہنا، یہ وقت بھی اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، اور اگر کسی وقت کوئی مصیبت آ بھی جائے تو یہ سوچ کر برداشت کر لینا چاہیے کہ اللہ نے اس وقت کو ایک دن اچھا ضرور کرنا ہے۔ جب وقت اچھا آتا ہے پھر سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، اور یہ سب تب ہوتا ہے جب ہمیں اللہ پر کامل یقین ہوتا ہے۔ اس نے بڑے رسان سے سمجھایا۔ وہ بہت غور سے اس کی باتیں سنتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، اللہ پر یقین کرنے کا ثمر تو اس کے سامنے ہی تھا۔ اس نے اتنی دیر میں پہلی بار اس کے چہرے پر غور کیا۔ وہ بہت ہی ڈیشنگ، اسمارٹ اور خوبصورت انسان تھا، خاص کر اس کا دل بڑا خوبصورت تھا۔ اب مجھے آپ سے کبھی دور نہیں جانا، رکھیں گے نا مجھے ہمیشہ اپنے پاس؟ اس نے معصومانہ انداز میں بہت پیار سے پوچھا۔ ہمیشہ، انہوں نے پر یقین انداز میں اسے یقین دلایا، مگر اوپر والا شاید کچھ اور ہی سوچے ہوئے تھا۔ ان کی زندگی کو زوار شاہ نے آ کر مکمل کر دیا، لیکن زوار شاہ کی پیدائش کے دوران ہی آنچل اپنی زندگی کی آخری سانس ہار گئی اور مختار شاہ کو اکیلا چھوڑ گئی۔
مختار شاہ آج تک اپنی پہلی محبت بھلا نہیں پائے۔ زوار شاہ ان کا بیٹا تو تھا لیکن ایک طوائف زادی میں سے تھا، اس لیے وہ کسی صورت سردار نہیں بن سکتا تھا۔ انہوں نے اپنی والدین کے کہنے پر دوسری شادی خاندان میں ہی سنبل بیگم کی چھوٹی بہن ساریہ سے کر لی۔ ان میں سے ان کا چھوٹا بیٹا سید مزمل شاہ تھا۔ ماضی کی یادوں سے باہر نکل آئے تو ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ انہوں نے تکیے میں چہرہ چھپا لیا اور اندر ہی اندر گھلنے لگے۔ کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ تھک کر اپنی جگہ سے اٹھی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس بھاری لباس میں جو ملازمہ اماں بھی کے کہنے پر اسے پہنا کر گئی تھی، اسے کوفت محسوس ہو رہی تھی، جبکہ نیند سے بوجھل آنکھیں بند ہونے کو بیتاب تھیں۔ مزمل شاہ کا انتظار کیے بنا وہ اسی طرح بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابھی وہ پوری طرح نیند کی وادی میں کھوئی بھی نہیں تھی کہ دھماکے کے ساتھ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ سید مزمل شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ اس نے دھیرے سے سانس اندر کھینچی اور اس کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ من نے اس کے مخصوص کلون کی مہک سے اس کی موجودگی بخوبی محسوس کر لی تھی۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اسے شرٹ کے بٹن کھولتا دیکھ اس نے نظریں پھیر لی۔ کیا ہونے جا رہا تھا؟ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ سید مزمل شاہ اس کے قریب آتے ہی اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ آنکھیں نیچے گھبرائی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اس کی طرف جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جسارت کرتا اس نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیا زبردستی ہے یہ؟ وہ غصیلی آواز میں بولی۔ میری مرضی کے خلاف تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ بیوی ہو تم میری، حق ہے میرا تم پر۔ جب جب میں تمہارے قریب آتا ہوں تم یوں ہی مجھے رد کرتی ہو، مگر آج نہیں، وہ عالم طیش میں تل ملا کر بولا۔ آپ کو خوش کرنے کے لیے میری جیسی ہزاروں مل جائیں گی، تو جائیے جو کرتے آئے ہیں میرے بغیر وہی کریں۔ نفرت سے کہتی وہ اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اتری، اس کے پاس سے گزر کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ نظریں جھکائے چوڑیاں اتارتی اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو خود کو شرٹ کی قید سے آزاد کر چکا تھا۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ اس نے ہمت تو کر لی تھی بولنے کی، لیکن اس کی حرکتیں دیکھ کر اسے اپنا نروس بریک ڈاؤن ہوتا محسوس ہونے لگا۔ بہت کر لی تم نے اپنی من مانیاں، اب مجھے میرا حق وصولنے سے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ جتنی تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں اتنا ہی تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ عقل ٹھکانے لگانے کا یہی صحیح وقت ہے، اس کے پیچھے کھڑا درشتی سے بولا۔ اس کے سر پر جمے دوپٹے کو ایک جھٹکے سے اس کے وجود سے کھینچا اور صوفے پر اچھال دیا۔ من نے حیرت سے آئینے میں دکھتے اس کے وجود کی طرف دیکھا۔ وہ اس شخص کی پہنچ سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ جو ہی وہ بائیں جانب مڑی اس نے بازو پھیلا کر اس کا راستہ روک دیا۔ جھنجھلا کر وہ دائیں طرف مڑی تو اس نے دایاں بازو پھیلا دیا۔ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانک رہا تھا۔ من کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ آج میں تم پر ایسی چھاپ لگاؤں گا کہ تم جب کبھی خود کو آئینے میں دیکھو گی تو میں دکھائی دوں گا۔ وہ اس کی سانسوں کو خود میں اتارتے ہوئے شدت امیز انداز میں دھاڑا۔ من نے اس کی آہنی گرفت میں لرزتے ہوئے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ بہت کم ریڈرز کمنٹ کرتے ہیں، پلیز کچھ ایک دو ورڈ بے شک لکھ دیا کریں، لیکن کمنٹ ضرور کیا کیجیے اور مجھے انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹس کا، آپ کی رائے کا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ کیس کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا رسپانس برقرار رہنا چاہیے، اگر رسپانس کم ہوا تو کیس لیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کی اتنا سی رائٹر کی چھوٹی سی دھمکی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔